میاں محمد میر رحمہ اللہ جو ہے یہ سندھ کے اندر پیدا ہوئے، سندھ کے اندر ان کا گھر کا جو بھی گھرانہ تھا نا تو گھرانہ بڑا روحانی تھا۔ آپ کی ساری تعلیم اور تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے بہت بڑی ولیت تھی، آپ کی بہن بھی بہت بڑی ولیت تھی، بی بی جماعت خاتون بڑی زاہدہ عابدہ معروف تھی۔ اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے نا تو آپ صحرا میں الگ جو ہے جنگلات کے اندر چلے گئے، ایک جنگل کے اندر جاتے تھے، وہاں پہ آپ مراقبہ کرنا شروع کر دیے۔ انسان کی اپنی کیفیت ریاضت اور مجاہدہ ہے، وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ آپ کو عالم بیداری کے اندر، عالم روحانیت کے اندر ذو غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کی خاص صحبت نصیب ہوئی، خاص صحبت۔ تو آپ نے براہ راست عالم روحانیت کے اندر اصل میں ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئی، کیوں سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ ہماری روح کی پاکیزگی تھی، ہم جو ہے نا روحانیت کے اندر اتنی محنت نہیں کرتے۔ جو غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو براہ راست آپ ان کے مرید، آپ نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ جو غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آپ سے براہ راست کر گیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ لاہور کے اندر تشریف لے، لاہور کے اندر جب آئے تو یہاں پہ دو بڑے علماء تھے جن کا حلقہ علم ہوتا تھا، ایک کا نام تھا مولانا سعد اللہ اور دوسرے کا نام تھا مولانا نعمت اللہ۔ تو آپ مولانا سعد اللہ کے درس میں بھی شریک ہوتے اور مولانا نعمت اللہ کے درس میں بھی شریک ہوتے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر معروف کیا جاتا ہے اولیاء، یہ جن کو آپ پیر کہتے ہیں، یہ زیادہ ان کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا، نہ سب سے پہلے یہ شرعی علوم حاصل کرتے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ روحانیت کے اندر محنت کرتے، حتیٰ کہ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تعلمت العلم حتیٰ صرت مکتوبا، میں نے اس وقت تک علم حاصل کیا، اس وقت تک علم حاصل کیا یہاں تک کہ مجھے علم دین نے کتب بنا دیا، علم دین نے اللہ کا ولی بنا دیا۔ تو آپ لاہور کے اندر جب آئے تو لاہور میں نا شہر سے باہر ایک چار دیواری تھی، جیسے آپ ابھی بھی چلے جائیں شہر سے باہر، جیسے کہ پلاٹ کی چار دیواری ہوتی ہے، اس کا دروازہ ہوتا ہے، بعض اوقات باہر چلے جائیں تو دروازہ بھی نہیں ہوتا دیہاتوں کے اندر۔ اس میں پرانا لاہور تھا، تھوڑا سا شہر تھا، باہر جاتے تھے اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کے نا مراقبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ کم از کم اگر آپ تنہائی میں مسجد میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کو مساجد بند ہو جاتی ہے سیکورٹی کی وجہ سے، آپ اپنے گھر کے اندر کم سے کم ایک چھوٹا سا روم ضرور رکھیں، یہاں بھی صرف اور صرف عبادت ہو، کوئی گھر کی میٹنگ وہاں پہ نہ ہو، کوئی گھر کا کھانا وہاں پہ نہ ہو، کوئی دنیاوی ملاقات وہاں پہ نہ ہو۔ گھر کیسا کریں؟ کتنے بڑے بڑے گھر ہیں ماشاء اللہ، دو پورشن ہیں، ایک پورشن کے اندر 5-5 6 کمرے ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ کم سے کم ایک چھوٹا سا کمرہ آپ بنا لیں جس کے اندر جب بھی آپ بیٹھیں صرف درود پڑھیں، جب بھی آپ بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں، جب بھی آپ بیٹھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں، جب بھی آپ بیٹھیں دین کی باتیں کریں۔ اگر ہم جنگلات میں نہیں جا سکتے موجودہ دور میں صحرا کے اندر یا دور شہر کے باہر نہیں جا سکتے سیکورٹی کی وجہ سے، اپنے گھر کے اندر یہ بہت بنا بہت کم ہوتا ہے۔ جب بھی آپ گھر تعمیر کریں نا کم سے کم گھر کے اندر چھوٹا سا کمرہ رکھنا، آپ باہر جاتے ہیں وہاں پہ عبادت ریاضت مجاہدہ اللہ کو یاد کرتے ذکر اسرار میں مصروف رہتے ہیں، کافی دن جاتے رہے، آپ کو نا اس جگہ سے نا مانوسیت ہو گئی تھی، محبت سی ہو گئی تھی، لیکن ایک دن جب گئے نا تو آپ کا دل اٹھتا گیا، عبادت میں نہیں لگا، پوری توجہ حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے، پوری توجہ حاصل نہیں ہوئی۔ آپ کا اٹھ کے آ گئے، جلدی آ گئے، آپ کا پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے کہ میرا دل عبادت کے اندر نہیں لگ رہا۔ تو واپس آ رہے تھے تو وہاں قریب پہ بندہ رہتا تھا، وہ آپ کو دیکھتا بھی تھا، جانتا پہچانتا بھی تھا، اس سے پوچھا آج بڑا جلدی واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج جو ہے نا عبادت کے اندر میرا دل نہیں لگ رہا۔ اس بندے نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا، کل رات کو نا جب آپ یہاں پہ نہیں آئے تھے کہیں اور گئے ہوئے تھے تو یہاں سے ایک بارات گزری تھی، تو بارات کے لوگوں نے نا یہاں پہ پڑاؤ کیا، پوری رات وہ کھیل کود میں رقص اور سرور میں مصروف رہے، رقص کرتے رہے جو شادی کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے، ان کے رقص کی وجہ سے، ان کے کھیل کود کی وجہ سے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف یہاں پہ جو کام کرتے رہے ہیں نا، وہ جو عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس جگہ کی برکت عطا فرمائی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کھیل کود کی وجہ سے اس جگہ سے سکون اور راحت کو ختم کر
برکت کو ختم کرتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں ہمارے گھروں کے اندر ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا، ہمارا دل عبادت کے اندر کیوں، ایون کہ مساجد کے اندر نہیں لگتا، کیونکہ مساجد کے اندر بھی جب لوگ آتے ہیں نا اس طرح داخل نہیں ہوتے جس طرح قرآن پاک نے حکم دیا۔ تو آپ کافی عرصہ لاہور کے اندر ہے، پھر آپ سرہند چلے گئے، جب سرہند گئے نا تو وہاں پہ نا آپ نے پھر کسی جنگل کی تلاش کی، تنہائی کی، کہ میں خلوت میں رہوں، کوئی مجھے ملنے والا نہ ہو، رات کو میں عبادت کروں وہاں پہ جا کے۔ جب وہاں پہ گئے نا تو آپ نے دیکھا جنگل کے اندر نا ایک تندور ہے، آگ جل رہی ہے اور وہاں پہ کسی کی گدی پڑی ہوئی ہے، بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ میں وہاں پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا شاید یہاں پہ کوئی اللہ کا حضور آتا ہے، اللہ کا کوئی ولی آتا ہے اللہ کو منانے کے لیے۔ ہمیں ان لذتوں کا کیا پتا، ہمیں ایک مٹھاس کا کیا پتا، ہم نے کبھی 5 منٹ بھی اللہ کو منانے کے لیے نہیں نکالے، ہمیں رات کی تنہائی ہے۔ کہتے میں وہاں بیٹھ گیا، پہلا دن گزر گیا کوئی نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا کوئی نہیں آیا، تیسرے دن نا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا رات کی تاریکی میں، ایک نورانی بزرگ، نورانی چہرے والا وہاں پہ آیا۔ تو آپ نے پوچھا اس بزرگ سے کہ میں 3 دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ شاید آپ آ جائیں گے، کل آئیں گے، کیونکہ میرا گمان تھا کہ یہاں پہ بزرگ رہتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا آپ کو نہیں پتا چلا، میں ہر روز یہاں سے آتا بھی رہا ہوں، آپ کو دیکھتا بھی رہا ہوں اور یہاں سے جاتا بھی رہا ہوں، آپ کو پتا نہیں چلا۔ کیوں پتا نہیں چلا؟ کیونکہ جب ان کے اندر غلبہ محبت غالب ہوتی ہے، غلبہ محبت آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے، تو ان کو کسی شکل کا وہ شو حاصل جاتی ہے۔ یار مفتی صاحب یہ چیز سکھا، میں اگر اللہ کی محبت میں بیٹھوں، اگر آپ کی ایسی کیفیت بن جائے، ایسی کیفیت یہ آپ ساتھ بیٹھے نا، اگر اللہ کی محبت کا اتنا ہلکا ہونا، ان کی رائٹ سائڈ پہ قاری صاحب بیٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا رائٹ سائڈ پہ کون بیٹھا ہے۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث سے بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر رات کی تنہائی میں بعض اوقات ایسا وقت آتا کہ مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا اللہ کی جگہوں میں کھو جاتے تھے، مجھ سے پوچھتے آپ کون ہیں، تو میں جب بتاتا ہوں کہ میں عائشہ ہوں، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام پہچانتے تھے۔ اتنا ہلکا تھا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا۔ کہتے ہیں وہاں بیٹھے، اس نے کہا میں تو 3 دن آتا رہا، آپ نے فرمایا میں یہاں سے آتا بھی تھا جاتا بھی تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ کیوں نہیں پتہ چلا؟ کہ آپ اللہ کی محبت میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا سارا خیال کدھر ہوتا ہے؟ دنیا کے کاموں کی طرف، یا جلدی نماز ہو، امام جلدی قرات کرے، امام جلدی اتحیات کرے، ایسی کیفیت بنائے۔ اگر نہیں بن رہی تو ان کیفیات کا انکار نہ کریں، کیونکہ یہ شریعت کے مطابق ہر دلیل، ہر بات میں دلیل دیتا جاؤں گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون؟ آپ نے اس بزرگ نے بتایا جہاں پہ آ کے بیٹھتا تھا کہ میں خضر علیہ السلام سے، یعنی حضرت میاں میر محمد میر رحمہ اللہ کی ڈائریکٹ براہ راست کس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ اب میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، میں اور آپ یا بیان کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ اب اتنی ریاض اور مجاہدہ کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی شخصیات کو جو ہے پیار کہلاتی ہے، جو غیب کے اندر آپ سے ملاقات کرتی ہے، تب آپ کی ملاقات ہوگی کہ میں خضر ہوں، خضر سے آپ نے ملاقات کی علیہ السلام، براہ راست ان سے بھی فیض ہوئے، فیض حاصل کیا۔ اب یہاں پہ اور دلیل سنیں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں صاحب یہ کیسے ہو گیا؟ ڈائریکٹ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے آپ نے ملاقات بھی کی ہے اور براہ راست فیض بھی حاصل کیا۔ آپ کو سی مسلم شریف کی حدیث کا کہ یاد ہوگی، اگر نہیں بھی یاد ہے نام یاد ہوگا، حضرت اویس قرنی، یاد ہے یا نہیں؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مجھے بتائیں کبھی آپ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں گئے؟ کبھی میت میں گئے؟ آپ کے دور میں موجود تھے، والدہ نے اجازت نہیں دی، ماں کی بارگاہ پہ چھوڑ کے نہیں گئے، کبھی حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں پہنچے کبھی نہیں، لیکن ان کی ایک ایک نشانی کے بارے میں، ان کے شہر کے بارے میں، ان کی بستی کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں، ان کے پیشے کے بارے میں اور ان کی کمر کے اوپر کیا نشان ہے اس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق کو اور مولا علی کو کس نے بتایا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے۔
تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان اگر روحانیت کو اس مقام پہ آ جائے نا، پھر یہ ساری مسافتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ سارے پردے کے دیواروں کے پردے کوئی نہیں ہوتے، یہ تو ظاہری آنکھوں کے پردے، دل کا پردہ تو نہیں۔ اگر آپ کا دل پاک اور صاف ہو جائے، صحیح مسلم شریف کی نصیحت کا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے براہ راست آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ صوفیانہ اس ٹرم کو کہتے ہیں ٹرم اویسیہ، ویسی نسبت جس کو حاصل ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں اس کو کسی پیر کسی شہر کی صحبت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ ڈائریکٹ اور براہ راست کس سے فیض یاب ہو رہا ہوتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام سے۔ جب آپ سرحد کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ واپس لوگ آ گئے، بات کام ہوا، یہاں پہ واپس آئے، آپ کے اندر ایک بڑی پیاری عادت تھی، ساری عادتیں آپ کی پیاری تھی، یہ بہت پیاری عادت تھی۔ جب بھی کوئی بیعت کے لیے آتا ہے نا اور آپ سے عرض کرتا ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، آپ فرمایا آپ مرید کیوں بننا چاہتے ہو؟ وہ کہتا تھا طلب حق کے لیے، حق کی تلاش کے لیے۔ آپ نے فرمایا طلب حق ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہے، حق کی تلاش ہر ایک نہیں کر سکتا۔ آپ جاؤ، آپ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی کتاب بھی لاؤ، سارا کچھ کرو، پر طلب حق کی تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ بہت کم لوگوں کو آپ مرید کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کو۔ جب یہاں بھی رہے تو رات کو تاریکی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں چند لمحات گزارنے کے لیے پھر چلے جاتے تھے، ایسی جگہ پہ یہاں پہ کوئی آنے جانے والا نہ ہو۔ کہتے ہیں اتنا اب اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے فیض کہاں سے مل رہے ہیں؟ سب کہاں سے مل رہے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ۔ جس طرح ہم ظاہری سنت پہ عمل کرتے ہی نہیں کرتے، جتنی ہماری اصلاح ہوتی ہے یا جتنی ہمیں توفیق ملتی ہے کرتے نہیں کرتے، اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی باطنی سنتیں بھی ہیں۔ ان سنتوں کے اوپر وہ مقام پہ وہ لوگ پہنچتے ہیں جن کی روح پاک ہوتی ہے، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جن کا تزکیہ نفس ہو۔ اگلی بات سننے والی آپ کے بارے میں آتا ہے، اور آپ کے بارے میں یہ سارا کچھ کس نے لکھا؟ آپ کے مرید نے۔ اور معلوم نا آپ کے مرید کا نام کیا تھا؟ دارا شکور۔ اگرچہ براہ راست آپ کا مرید نہیں تھا، کچھ دن آپ کی صحبت میں بیٹھا۔ اور دارا شکور کون تھا؟ جس کے دل کے اندر حکومت کی حرص تھی، خواہش تھی کہ مجھے حکومت مل جائے، مغلیہ دور حکومت، مجھے لڑائی جھگڑے کیے، ایون کے لشکر جمع کیے حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ حکومت وقت کے خلاف آپ نے میں بغاوت غلط کر دیا، کیا منصب مل جائے، حکومت مل جائے۔ لیکن جب وہی میاں محمد میر کی صحبت میں آ کے بیٹھا نا ایک دن، ایک شخص آیا، اس نے ہدیہ دیا آپ کو، ہدیہ کہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا میاں میر کو نا، میاں میر کو لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا، آپ کا نام محمد میر تھا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا میاں میر محبت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا نا اس ہدیے سے زیادہ اس حاکم کو ضرورت ہے، یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مانتا ہے، دارا شکور اس کو دو۔ جب آپ نے یہ جملہ بولا نا، دارا شکور کی دنیا بدل گئی۔ جس کے دل کے اندر حکومت کی خواہش تھی، وہ کس کی خواہش میں، کس کی تلاش میں نکل پڑا؟ اللہ کی تلاش میں۔ اور آپ اپنے مریدوں کے کو نصیحت کرتے رہے، فرمایا پیری مریدی یا اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا یا اللہ کو یاد کرنا یا ولایت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، رشتے داروں کو چھوڑ دو، اپنی اولاد کو چھوڑ دو، وہ ان کے نہ فرمایا اصل ولی وہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دے۔ یہ اصل ولی، فرمایا دنیا میں رہو، سارے حقوق پورے کرو، دنیا چھوڑنی نہیں، دنیا کے اندر رہ کے دنیا کا مقابلہ کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ دارا شکور نے کتاب لکھی، ایک کتاب لکھی سفینۃ الاولیاء جس کے اندر اولیاء کرام کے احوال کو ذکر کیا، اور ایک کتاب کا نام ہے سکینۃ الاولیاء۔ سکینۃ الاولیاء صرف اور صرف آپ نے میاں محمد میر آپ کے تذکرے میں لکھی۔ اور دارا شکور کے پیر کون تھے؟ ملا بدخشی۔ ملا بدخشی یہ آپ کے پیر، ملا بدخشی کس کے مرید تھے؟ میاں محمد میر کے مرید تھے۔ کیونکہ میاں محمد میر کچھ ہی دنوں کے بعد رحمہ اللہ آپ کا وصال ہو گیا تھا، دارا شکور کو زیادہ صحبت نہ ملی۔ آپ جب لاہور میں بھی رہتے تھے نا، آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے کھانا طلب ہی نہیں کیا، ایون کہ خود بھی کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، کئی دن بھوکے رہتے ہیں۔ آپ اپنے، میں اپنے اوپر کیا کروں گا، آپ اپنے کیسے، آپ کو صبح کا کھانا کھائیں دوپہر کا نہ کھائیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا، یہ کیسے کئی دن کھانا نہیں کھاتے؟ آپ کو ایک حدیث پاک یاد ہوگی، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حدیث صحیح ہے، کسی بھی مسئلہ کے عالم سے پوچھیں۔ اور ایک حدیث پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل پاک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بازار میں جا رہے تھے، آپ نے فرمایا بازار والو کس غفلت میں ہو، مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں پہ حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، حضور کی وراثت بٹ رہی ہے۔ ہزاروں میں لوگ تاجر بیٹھے ہوتے ہیں، کاروباری لوگ دنیا کی طرف خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے گا، کوئی پیسہ مال دولت آ جائے گا۔ سارے بھاگے مسجد نبوی کی طرف، جب وہاں گئے تو وہاں کچھ نہیں تھے، کوئی پیسہ، کوئی زمین کے کاغذات، کوئی کچھ نہیں تقسیم ہو رہا تھا۔ وہ لوگ آگے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، آپ نے تو فرمایا تھا وہاں پہ حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں کچھ نہیں دیکھا، وہاں پہ دیکھا نہیں، کچھ لوگ جمع ہو کے بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ہاں بالکل، اللہ نے فرمایا وہ جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے وہی تو حضور کی میراث ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا لفظ بولا، فرمایا جب وہ ذکر کرتے ہیں نا تو وہ اللہ کے باغ میں سے کھاتے ہیں۔ نہ سمجھایا، اللہ کے باغ میں سے کھاتے ہیں۔ جب وہ ذکر کرتے ہیں پھر اللہ ان کو اپنے باغات میں سے کھلاتا ہے۔ اور کون سے باغات ہیں؟ وہ روحانیت کے باغات ہیں، جو ان باغات میں کھا لیں پھر ان کو دنیا میں کھانے کی طلب نہیں رہتی۔ لیکن ہمیں یہ بات ہے، بار کہہ رہا، ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے اوپر، ہماری روح کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر دنیا کے حرص کے پردے پڑے۔ ایون کے کہتے ہیں ایک اور حدیث پاک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صوم وصال رکھنا شروع کیا، صوم وصال کا مطلب کیا ہے؟ صبح و شام روزے میں رہنا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام روزے کے اندر ہیں، تو انہوں نے بھی روزے رکھنا شروع کر، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کھانا پینا چھوڑا، 3-4 دن گزرے تھے، کئی صحابہ کرام پیچھے نماز میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے جماعت کروا رہے ہیں، وہ پیچھے بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کئی صحابہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا چہرہ جو ہے نا اندر چلا گیا، جیسے کمزوری کی وجہ سے اندر چلا جاتا ہے۔ کئی لوگ وہ ایسے لڑکھڑا کے چل رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے امام الانبیاء خاتم النبیین، آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا کرتے ہو، کمزور ہو گئے ہو اتنے سارے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم نے بھی آپ کی سنت میں نا صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ یبیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، جب اس کے پاس گزارتا ہوں نا میرا رب بھی مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ فیض حضور کی امت کو ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا؟ بالکل ملا ہوگا، لیکن کن کو ملا ہوگا؟ جن کے دل پاک اور صاف ہوں۔ لیکن اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، یہ سوچنا بھی گناہ اور کفر ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کا نہ ہم کیا کہیں گے؟ حضور کا فیض ہے، حضور کی یہ بھی تو سنت تھی نا کہ اللہ کے راستے گزارنا۔ اس سنت پہ کون عمل کرے گا؟ جس کی روح پاک ہو، جس کا دل پاک ہو۔ کہتے ہیں کہ میرا بھائی آ گیا، جب بھائی آیا تو میرے پاس نا کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے دعا کر دی اللہ کے حضور، یا اللہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میرا بھائی آیا ہوا اس کو میں نے کھلانا بھی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے ہوتے ہوئے کسی سے مدد نہ کروں۔ توکل، جب بھی ضرورت ہو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا، اللہ کے حضور، اللہ سے بڑھ کر آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اس کے مولا میری حیرت اس بات کو دوبارہ نہیں کرتی کہ تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ میں کہوں گا طیب صاحب کھانا بھیج دو، آپا صاحب کھانا بھیج دو، چودھری صاحب کھانا بھیج دو۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دی۔ کہتے میں گھر میں آ کے بیٹھا، ابھی میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو میرا بھائی میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی آئے چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں؟ کہتے میں آپ کو بلانے کے لیے آ رہا تھا، کوئی کھانا لے کے آیا کر کے۔ گھر کے اندر کھانا آ گیا۔ کہتے ہیں کہ کھانا کس کی طرف سے آیا؟ بس اللہ رب العزت نے کسی بندے کو بھیج دیا۔ اس کے اوپر بھی حدیث بات سنو، میرے آپ صحیح حدیث سنا، کوئی ضعیف حدیث نہیں۔ کتب ستہ ستا جس کا ہم بولتے اس کے اندر حدیث ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روح زمین پر اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، ایسے بندے وہ ہاتھ اگر اٹھا دینا جو اللہ سے کہتے ہیں اللہ فوراً پوری فرما دیتا ہے۔ اور ان کو میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات۔ آپ نے جملہ بولا اپنے مریدوں، کاش آج کے پیروں کو سمجھ آ جاتے اور مریدوں کو بھی سمجھ آ جاتے۔ آپ نے جملہ
کا وہ آپ نے فرمایا میری قبر کو ظاہر نہ کرنا، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو باقی اولیاء کرام کے مزارات کی طرح دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنا لے، نظر و نیاز کا ذریعہ نہ بنا لے۔ آپ نے یہ فرمایا آج جو مطلب سے بات ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لہٰذا ان کے نام پہ آپ کو یہ پتا ہو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ ایک اور بات بیان کروں، آپ کی بات آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کہاں آپ نا قرآن پاک پڑھا کریں جب کبھی دنیا سے تنگ ہو، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ دنیا سے نکل آئے ہیں، کسی اور جہان میں آ گیا، کوئی پریشانی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک بات ارشاد فرمایا نبی یہ جو ہم اس سے بیان کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے دل